لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيد محمد عزیزان سید الشہداء ایام عزا کی دوسرے عشرے کی 19ویں مجلس اور ہماری بہرحال چوتھی اور ایک مجلس کے اور خدا ہمیں توفیق دے۔ بہرحال ایام عزا ہوتے ہی ایسے ہیں کہ ہر دل جو ہے وہ خود بخود امام کی طرف کھنچا رہتا ہے۔ اس میں ہر ذاکر، ہر شاعر، ہر عالم اپنی نوکری ادا کرتا ہے۔ لوگوں کے دل ویسے ہی امام کی طرف مائل ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ وہ بندگی اور عبادت، وہ عبودیت کو کمال پہ پہنچانا، وہ امام نے کربلا میں انجام دیا کہ جس کی وجہ سے آج اتنے 100 سال بعد بھی دنیا میں جب بھی لوگ امام کے نام سنتے ہیں تو مجالس میں شرکت کرتے ہیں۔ اب وہاں پر ہماری بہرحال جو اہل منبر ہے یا ذاکر ہے یا شاعر ہے یا نواخوان ہے، اب یہ اس کی توفیق، اب یہ اس کی نوکری کہ وہ لوگوں کو امام کی طرف لے کے جائے یا اپنی طرف لے کے آئے۔ اب یہاں سے اٹھ کے آپ جائیں، آپ امام کے قریب ہوں گے یا آپ امام کے دور تو نہیں بولوں گا کیونکہ دور آپ ہو ہی نہیں سکتے، دور نہیں ہو سکتے، تاخیر ہو سکتی ہے۔ لیکن جملوں میں ہی کھیل سکتا ہوں میں اور زیادہ بول نہیں سکتا آپ کے ساتھ۔ دور نہیں ہو سکتے، کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل وہیں ہے۔ ہماری سرشتوں میں، ہمارے سلبوں میں خدا نے نعمت جو محبت ہے اس کو رکھا ہوا ہے۔ دور نہیں کوئی ہو سکتا، تاخیر ہو سکتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، دیر ہو جائے گی۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ ایسی باتیں کرے کہ ہم دیر سے پہنچیں، تو اس میں ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ یعنی میں بہت ہی احتیاط سے گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم کیوں تاخیر ہونے دیں؟ جب کربلا برپا ہوئی ہو تو جب امام خانہ کعبہ کے طواف کو روز تراویح پر بنی اس وقت پہ کہ جب لوگ منع، عرفہ اور یہ سب مراسم کے حج کو انجام دے رہے ہوں، امام نے احرام چھوڑ دیا اور امام نکل پڑے۔
امام نکل پڑے. اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہاں جائیں لوگ کہاں جائیں؟ لوگ حج کرتے رہے، مکہ کے گرد طواف کرتے رہے، اور یہ کعبہ کا فرزند یہی تو دکھانا چاہ رہے تھے کہ امام، کہ محور امام ہے، خانہ کعبہ کے سامنے سے گزر رہا ہے، جا رہا ہے، اس کے پیچھے جاؤ. وہاں کیا کر رہے ہو؟ کون سی عبادت ہوگی؟ جو امام فرما رہے ہیں وہ کرو. لیکن یہ تو ہم تاریخی واقعہ سنتے ہیں، گزر جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے، ہوا ہوگا. وہ لوگ تھے، ہم تھوڑی تھے. وہ تھے، ہم خود ہوتے تو کیا کرتے؟ 1400 سال بعد حقانیت کھل چکی ہے، پہلے اتنی کھلی بھی نہیں تھی عزیزان محترم. آسان نہیں تھا. بڑے بڑے لوگ جنہوں نے خواص تھے، جانتے تھے، سارے معاملات جانتے تھے، نہیں آئے. اپنے اندر ہستیاں تھے، اپنے اندر شناخت تھے، نہیں درک کر پائے کہ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے، نہیں پہچان پائے. اور اسی کا نتیجہ آج ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. آج تک لوگ غافل ہیں، نہیں پہچانتے. لیکن دو طرح کی استکباریت ہے. ایک ابلیس نے کی، یعنی خدا کا انکار کیا، خدا نے امر دیا، کہا نہیں کروں گا، یعنی ابلیس نے استکباریت کی، دشمنی خدا کے امر سے دکھائی. لیکن دوسری مثال کے طور پر اگر کوئی مومن غلطی کرے یا گناہ کرے تو کیا اس کا بھی گناہ ویسے ہی جیسے ابلیس کا تھا؟ نہیں. مومن اس لیے گناہ نہیں کرتا کہ وہ خدا کے مقابلے میں آ کے کرتا ہے، وہ غفلت کی وجہ سے کرتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، وہ موقتاً لذت کا شکار ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کرتا کہ خدا کے مقابلے آ کے کرتا ہے. دونوں کے عمل میں بڑا فرق ہے. لیکن اگر لوگ جانتے ہوئے بغض کریں، پہچانتے ہوئے بغض کریں، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ یہی تھا نا وہاں پہ لوگ جانتے تھے. چلے وہ نہیں جانتے تھے، آج تو دنیا جانتی ہے. مگر آج بھی اگر کوئی یہ غلطی کرے پھر آپ کیا کہیں اس کے ساتھ؟ کیسے گفتگو کریں؟ سودا کر لیں. سید الشہداء نے جو قربانی دی تھی اس کو سودا کر لیں. مان لیں آپ یزید کو، احترام کریں. کیسے کریں گے آپ؟ آج یہ کہہ رہے ہیں، کل کچھ اور کروائیں گے. تو واضح ہو ہم نے کہاں جانا ہے، ہم نے کس طرف بڑھنا ہے، عزیزان واضح کریں. خوب شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. خوب شخص آئے امام کے پاس، کہا مولا آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا ماننے والا ہوں. امام نے بولا ہاں صحیح ہے. امام لفظوں سے نہیں پہچانتے تھے، امام دل کا حال. امام نے دیکھا ہاں صحیح کہہ رہا ہے، ہمارا جاننے والا، ہمارا چاہنے والا ہے. آخر میں امام نے کیا فرمایا؟ بس پھر تیار ہو جاؤ. کہا مولا؟ کہاں؟ مصیبتوں کے لیے، امتحانوں کے لیے. یعنی یہ ولایت قیمت مانگتی ہے. اب اس محبت کا اقرار کیا ہے تو قیمت ادا کرنی پڑے گی. اب قیمت ہر دور میں ہر شخص کی الگ، اسے امتحان دینا ہے. یہ ہے ہی امتحانات کی جگہ، ابتلاعات کی جگہ. اگر اتنی آسان نارملی بغیر کچھ کیے گزر جاتا تو انبیاء اتنی محنت نہ کرتے، انبیاء کو اتنی مشکلات نہ ہوتی، ائمہ کو اتنی تکلیفیں نہ اٹھانی پڑتی. دو خلقتیں ہیں نا، میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا، ایک خلقت نوری ہے، ایک خلقت بشری ہے.
جب تک امام بشریت کے لبادے میں نہ اترے، جب تک وہ انسانیت کو اس امتحانات سے نکال نہیں سکتا. تھوڑی سی مشکل بات ہو گئی، تھوڑی سی عادت نہیں ہے تھوڑی سی بھاری باتیں سننے کی. دیکھیں عزیزان محترم، خلقت نوری وہ اس عالم میں کہ جس نے سب کو تجلی کیا ہوا ہے. بہشت بھی جو جنت ہے وہ اسی نور کی تجلی ہے. بہشت کے بھی مقامات ہیں. بہشت جنت کیا ہے، ہمیں جنت کیا ہے، جنت کیسی ہوگی، جنت میں لوگ کیسے ہوں گے. بہرحال قرآن ہے، یہ ہوم ورک میں نے آپ کو دیا ہوا ہے، 51 آیات یا 50 آیات آپ روز پڑھیں تو یہ بھی آیتیں آئی جائیں گی. جنت کیسی ہے، جنت میں لوگ کیسے ہوتے ہیں، انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں. اگلے سال تک قرآن ختم کریں، آپ کو خود فرق محسوس ہوگا اپنے اور اپنے بارے میں کہ میں کہاں تھا، قرآن کیا ہے. دین کو وہیں سے لینا جہاں اترا تھا. دین کو نہ لیں او بہت اچھے، بہت اچھی بات کرتا ہے، کہاں سے سیکھ کے آیا ہے، کہاں سے کرتا ہے، سٹرکچر کیا ہے اس کا. لوگ کہتے ہیں خام مولانا یہ اعتراض کرتے ہیں اس پہ اس پہ. بھائی کیوں اعتراض، ہمیں کیا کسی سے اعتراض کرنا، ہمیں کوئی مسئلہ تھوڑی. مسئلہ یہ کہ ہم دین کے طالب علم ہیں، ٹھیک ہے، امام کے سرباز ہیں. ہماری پہلی جو آ کے ہمیں جو ڈیزگنیشن ملتا ہے نا، چاہے ہمارا عمل خدا نخواستہ اچھا بھی نہ ہو، ملتا یہی ہے کہ یہ امام زمانہ کا سرباز ہے. اب وہ جو طالب علم ہے، دینی طالب علم ہے، امام کا سرباز ہے، اس کا پہلا وظیفہ کیا ہے کہ دین کی تبلیغ کرو، اور جو دین کو خراب کر رہا اسے روکو. نہیں روکو، کچھ نہیں کہو. کیوں امر بالمعروف ہے، کیوں نہیں از منکر ہے، وہ احکام میں سے ہے نا. بھائی برائی اچھائی کی تعریف کرو، تبلیغ کرو، اس کو بولو اچھا کام کریں، اچھا کام کریں. کوئی برا کام کر رہا ہو کیا بولو، روکو. بھیا تو احکام میں نہ ہوئے آپ کے، مگر ہمیں احکام میں صرف تبرئی یاد آیا، باقی یادیں یاد ہی نہیں آتی ہم لوگوں کو. بھائی تولا بھی تو ہے، تولا ہے، تبرہ ہے، اور تبرہ کا بھی وہ طریقہ ہے جو ائمہ نے بتایا ہے. گھر سے تھوڑی بولا تھا لے کر آؤ. لان کے معنی خدا سے کہ خدا لعنت بھیج. کیا مطلب، خدا اسے اپنی رحمت سے دور کر. اب جو خدا کی رحمت سے دور ہو وہ کہاں ہوگا، سب اور شتم منع ہے. کیا مطلب، گالی گلوچ، برے لفظ یوز کرنا منع ہے. قرآن بھی یہ کہتا ہے، رسول بھی یہ کہتا ہے، مولا کائنات بھی یہی کہہ رہے ہیں. اپنی جنگ میں امام نے اپنے صحابیوں کو یہ کہا کہ فلانی فوج کو سب و شتم نہیں کرو. یعنی کیا، غلط الفاظ نہ استعمال کرو. یہی نہیں کہا کہ لعن نہیں کرو. قرآن لعنت بھیج رہا ہے لیکن طریقے سے بھیج رہا ہے. اگر آپ غلط کسی کے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، دین یہ کہہ رہا ہے، تم دوسرے کے خدا کو برا کہو گے وہ تمہارے خدا کو برا کہے گا. یہ نہیں کہا کہ لعنت نہیں بھیجو. سب اور شتم منع کیا. یہ ہمارے لیے مفہوم کلیئر ہی نہیں ہے اصل میں. کیوں؟ کیونکہ طالب علم سے لے تو کلیئر ہو. پہلے پتہ نہیں کون کیا تھا، ڈاکیا تھا، کیا تھا، کہاں تھا، کیسے تھا، آیا بیٹھا. بھائی واہ، یہ نہیں پتا پیچھے پیسہ کس کا لگا ہوا ہے، یہ نہیں پتا کہ کون سٹیج دے رہا ہے. نہیں ابھی مشکل ہے. میری تو کل آخری مجلس ہے، میں تو چلے جانا ہے کراچی سے، آپ نے سنبھالنا ہے خود ہی، ٹھیک ہے. مجھے تو آخری میں جھٹکے دینے ہوتے ہیں ویسے بھی ہر سال جانے سے پہلے. تو کون بتائے گا، نہیں اس کو بھی پڑھاؤ اس کو بھی پڑھاؤ. بھائی کہاں کا پڑھا ہوا ہے، کیا پڑھا رہا ہے قوم کو، کیا پڑھایا قوم کو آج تک؟ مذاق، چٹکلے. اس کے لیے امام حسین نے اپنے علی اکبر کو قربان کیا تھا. نہیں، مزہ نہیں آتا مولانا، مزے لیتے آتے ہیں.
نہیں چکیاں پیس پیس پر. حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں میں گزرا, میں نے دیکھا ایک ہاتھ میں حسین, ایک ہاتھ میں چکیاں پیس کر زخم آ گئے. کہ یا رسول اللہ, ایک ہی بیٹی ہے. کہا فاطمہ نے دنیا کو فوقیت نہیں دی, اس کے نزدیک دنیا کی کوئی قیمت نہیں. آئے گھر میں, دیکھا سیدہ پریشان ہے, چہرے کا رنگ. کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا بابا آخرت کا منظر پریشان کر رہا ہے. کیوں؟ کہا بابا سب عریاں ہوں گے. حضرت جبرائیل آ گئے. کہا رسول سے یا رسول اللہ فاطمہ کو خدا کا سلام دیں اور کہیں کہ پریشان نہ ہوں, ہم ان کے چاہنے والوں کو نور کے حولوں میں سفر کروائیں گے قیامت والے دن. وہ کتنے پریشان ہیں اور ہم نے کیا کیا دین کے ساتھ؟ جب تک خود شعور نہیں آئے گا کیسے آپ کریں گے؟ کب تک دین کا مذاق اڑے گا؟ چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ کوئی فرقہ ہو, سب کا یہی حال ہے, سب کا یہی حال ہے. سب کو الگ قسم کا ٹونک دیا گیا ہے تاکہ اصل اسلام سے دور ہو جاؤ. جب آپ اصل اسلام سے دور کریں گے تو بچے کہاں جائیں گے؟ یہ بولیں گے بھائی ایسا اسلام نہیں چاہیے. یہ کیسا مذاق ہے؟ آپ یوٹیوب پہ کھول کے دیکھ لیں, چیزیں کھول کے دیکھ لیں, لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ایسا دین نہیں چاہیے, ہم سیکولر ہی اچھے ہیں, ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں. یہی تو لانا تھا دشمن نے آپ کو کہ جوان دین سے تنگ آ جائے. عجیب عجیب سی شکلیں, عجیب عجیب سی بدعتیں, عجیب عجیب سی حالتیں جب دین میں دیکھے, کوئی بھی عقل مند آدمی بولے گا بھائی یہ دین نہیں چاہیے. کیوں؟ رونیسانس میں 16ویں صدی کے اندر مسیحیت کو دین سے, سیاست سے جدا کیا گیا. کیا کیا مسیحیت نے؟ سب کچھ جو ہے وہ چرچ کے کنٹرول میں. کیا کر رہے ہیں؟ ذرا سی کوئی غلطی کیا, اس کو سلاگ مارو, اس کو مارو, اس کو یہ کرو, اس کو وہ کرو. اس کی حالت ایسی کر دی کرسچینٹی کی کہ لوگوں نے بولا بھائی ایسا دین نہیں چاہیے, ہٹاؤ اس کو, ہٹاؤ. دین الگ, سیاست الگ. کیا کیا؟ سنڈے کا دین, صرف اتوار کو چرچ جانا ہے, باقی دن جو دل جائے کرو. لے آئے نا پوری دنیا کو. اگر اچھی خاصی دنیا کرسچن ہے تو دین کہاں ہے؟ مگر مسیحیت, مگر دین نہیں ہے خدا کی طرف سے آیا ہوا. بے شک تحریفات ہو گئی مگر دین تو ہے. مگر کیا وہاں نشہ حلال ہے, چوری حلال ہے, حرام کام حلال ہے؟ سب حرام ہے وہاں پہ بھی. مگر کہاں لے آئے پوری دنیا کو؟ اب سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کہا اسلام. تو کیا کریں؟ کہا ان کی شکلیں بگاڑو, عجیب عجیب سی شکلیں بناؤ ان کی, سب کی, اور پھر ان کو بٹھاؤ. توڑو انہیں ان کے بیس سے, توڑ دیا. مین جو جگہ ہے مسلمانوں کی وہ کیا ہے؟ کعبہ. سب سے بڑا کون ہوگا؟ امام کعبہ. امام کعبہ نے جمعے کو کیا بولا ابھی؟ اسرائیل سے تعلقات. تو باقی مسلمان کیا کریں؟ سو جاؤ, کوئی بات نہیں کرے آگے. سخت ہے جانے محترم. اسی لیے امام حسین نے کہا, فرماتے ہیں پہلی شرط میرے ساتھ خون کا بذل دو. خون دے سکتے ہو؟ آؤ, ہمت پیدا کرو. اسلام قربانی مانگتا ہے, علمی, فائنینشلی, جان کی, سب کی قربانی مانگتا ہے اسلام. وہ پلاننگ کرو. سوتے رہے, جو ہوتا رہے دنیا میں چپ کر کے بیٹھے رہے تو کیسے امام آئیں گے؟ کہاں امام آئیں گے؟ یہ امام کعبہ اگر مکہ میں رہے تو امام آئیں گے خانہ کعبہ میں؟
عزیزان محترم، سمجھیں خدا کے برنامے کو، رحمان کے اسٹریٹجیز کو اور شیطان کی پلاننگ کو. اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ اغوا کرے گا. وہ اس کی پوری طاقت یہی ہے کہ وہ مخلوق کو خدا سے دشمنی پہ لے کر آئے. اور کیسے دشمنی کرے گا؟ جب وہ رسول کا دشمن ہوگا، جب وہ امام کا دشمن ہوگا تو وہ خدا کا دشمن ہوگا. وہیں لے کر آ گئے ہیں، پوری دنیا کو وہیں لے کر آ گئے ہیں. مگر ہمارا تو کوئی حال نہیں، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا، پھر ہم ویسے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں بعد. پھر وہی ان سے پڑھاؤ، ان سے پڑھاؤ، یہ پڑھاؤ، وہ پڑھاؤ. سننا تو ہم نے. ابھی بھی وقت بچ گیا ہے، بچ گیا ہے. عزیزان محترم، خود آپ کو اب ہر شخص، ہم لوگوں کو سفید کالا رنگ فرق پتا ہے، کڑواہٹ میٹھے میں فرق پتا ہے، سب پتا ہے. موزہ لینے جائیں کھینچ کے دیکھتے ہیں خراب تو نہیں ہوگا، رنگ کچا تو نہیں ہو جائے گا. اتنے ہم لوگ اتنی سستی چیز پہ سوچتے ہیں. دین جو دل چاہے، جو دل چاہے شعر پڑھ دے. جو نصیری کو پتا تھا، بھائی کیوں پڑھا رہے ہیں ایسا شعر؟ روکو اس کو. کون روکے گا؟ کیونکہ سب کو اپنی مجلسوں کی پڑی ہے، کسی کو اپنے اس کی پڑی ہے. بلائے گا کوئی نہیں، پڑھوائے گا کوئی نہیں. دشمن ہو جائیں گے. ہو دشمن بھائی. جو 72 کو مانتے ہیں انہیں لشکروں سے کوئی ڈر نہیں لگتا. یا تو پہلے دن سوچنا تھا کہ حسین کی طرف ہوں یا یزید کی طرف. وزیرانے محترم فیصلہ کریں. امام حسین قربانی مانگتے ہیں، خون مانگتے ہیں، تہمت لگے گی، الزام لگیں گے، پروپیگنڈے ہوں گے. وہ جس مولا کائنات کو 100 سال 70,000 ممبروں سے برا بلا کہا گیا، یہ کسی شیعہ نے نہیں لکھا. اہل سنت معتزلی ابن الحدید نے نہج البلاغہ کی شرح میں لکھا ہے. جس امام کو 100 سال، تو اس کے ماننے والے کو اگر 10 سال بھی کوئی لان بھیجتا رہے تو کیا ہے؟ تیار ہو. یا اپنا سٹیٹس دیکھ لو، یا اپنا نام دیکھ لو. یہ کس لیے سٹیٹس ملتا ہے آپ کو؟ ایک عالم کو کس چیز کا سٹیٹس ملتا ہے؟ کس کا پروٹوکول ملتا ہے؟ کیونکہ ذاکر حسین ہے. تو اسی راستے پر پھر اپنی زندگی بھی تو گزارو. مصلحتیں، یہ پارٹی ناراض نہ ہو جائے، وہ انجمن ناراض نہ ہو جائے، یہ ٹرسٹ ناراض نہ ہو جائے. بھائی ان کی تم جوڑتے رہو گے، یہ تو تمہیں دین سے باہر کر دیں گے. اپنے امام کو راضی رکھو، چاہے اکیلے ہی کیوں نہ ہو جاؤ. وہ حدیثیں سنتے ہیں، عمل نہیں ہے. علی مال حق و حق مال علی، یہ حضرت عمار کو کہی گئی حدیث تھی. جب حضرت عمار نے پوچھا رسول کو، یا رسول اللہ آپ کے بعد فتنے دیکھ رہا ہوں، مشکلات ہیں، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ بابصیرت تھے. ایسے میں مولا کائنات آ رہے تھے. رسول خدا فرماتے ہیں، عمار پوری دنیا کے لوگ ایک طرف اور علی ایک وادی میں، حق علی کی طرف ہے. یا علی، حق ادھر ہی ہے. اس شخص جو وقت حاضر کے امام کے سپاہیوں کو کھلے عام برا کہے منبر رسول سے، آپ اس کو برداشت کیسے کرتے ہیں؟ سوال تو آپ کے اوپر ہے، اس کے اوپر تھوڑی ہے. آپ کیسے برداشت کرتے ہیں کہ کسی بھی مجلس حسینی پہ آج کے مرضے کو برا بلا بولا جاتا ہے؟ دین کو کس نے بچایا ہے آج؟ آپ تو اپنی گلیاں صحیح نہیں کر سکتے. آپ نے اگر
ہمت ہوتی تو آپ کراچی کو صحیح کروا لیتے. آپ کھڑے ہوں گے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کو بچائیں گے, آپ امام حسین کے حرم کو بچائیں گے, آپ باہر نکالیں گے اس سپر پاور کو جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے, جو گھٹنے ٹیک کے عراق سے باہر جا رہا ہے. ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے فوجیوں کا, کہہ رہے ہم جا رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک امام کے سپاہی نے کہا تھا کہ آؤ کے قدموں پہ جاؤ کے کفن کے اندر. یا علی نا, لوگ کنونشنیں کر رہے ہیں مرجیت کے خلاف. کون کہاں سے پیسہ لے رہے ہیں؟ یہ انہی سے پیسہ لیتے ہیں. یہ بھی دھوکہ نہ کھائیں عزیزان محترم, بیدار ہوں, دین کو پڑھیں, پھر دیکھیں کہ دیندار بیٹھا ہے سامنے یا نہیں. دین آسان نہیں ہے, دین قربانی مانگتا ہے. پوری دنیا آج کس کے دشمن ہوئی ہوئی ہے, کس کے مقابلے میں آئی ہوئی ہے؟ کسی کے پاس بیس مضبوط نہیں ہے سوائے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ. صلی علی محمد انہی کا فرزند ہے نا, انہی کا فرزند ہے نا غیبت کے پردے میں. تو کیا توقع آپ رکھیں گے کہ وہ فرزند کہاں آئے گا, کس کے پاس آئے گا, کون اس کو پہچانے گا؟ پہچانیں گے کیسے؟ اس وقت جب امام نے کعبہ چھوڑا لوگ نہیں پہچانے. آج امام آ کر آپ کو کوئی بھی کام بولے چھوڑ دو, نہیں مولا ہم تو بہت مومن ہیں, ہم تو بہت عزادار ہیں, ہمارے تو بابا دادا ایسی عزاداری کرتے تھے. امام کہیں چھوڑو, چھوڑیں گے؟ چھوڑ پائیں گے؟ آج اگر مہاراجے کسی کام کو منع کرتے ہیں, یہ تو ان کو کیا پتا, انہیں عزاداری کا کیا پتا. آپ کو پتا ہے کتابیں کس کی پڑھتے ہو, کس نے مصاحب منتقل کیے, کس نے نماز کا طریقہ بتایا. یہ جو نکاح پڑھتے ہو کہاں سے آ رہے ہیں سیدھے؟ مر جاؤ تو جنازہ کون پڑھائے گا؟ دیکھیں مجھے تو عادت ہے تیر لینے کی. کیوں؟ کیونکہ کربلا سکھاتی یہی ہے, اپنے سینے پہ تیر لو, امام تک نہ پہنچے. کربلا 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 کربلا. عزیزان محترم سمجھیں, ولایت سمجھ میں آیا امام محور کیوں ہے؟ محور امام ہوگا تو کامیابی ہے. اور کربلا یہی درس دیتی ہے عزیزان محترم. بہرحال تھوڑا آپ کا وقت لے لیا. لوگ بولتے ہیں مولانا آپ تو بڑے آرام آرام سے گفتگو کرتے ہیں, کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ دین کا مسئلہ ہے. اگر میرا کوئی اپنا مسئلہ ہوتا تو میں بات ہی نہیں کرتا. دین کا مسئلہ ہے میرا. کوئی نہ مجھے کسی سے ذاتی کوئی دشمنی ہے خدا نہ خواستہ, اور نہ ہی مجھے کسی سے ہے. ویسے ہی میں دشمنی لمبی لمبی پالتا ہوں, چھوٹی موٹی سے میرا گزارا بھی نہیں ہوتا. تو وہ تو عزیزان محترم آپ کو کرنا پڑے گا, آپ کو اصلاح کریں. جوان کنفیوز ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ گول مول باتیں کر کے لوگ چلے جاتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا صحیح کیا ہے, کہاں جاؤں, کیسے کروں. فتنے, شبہات, واٹس ایپ, اگنور کریں سب کو, سب کو اگنور کریں. فوکس کریں صرف امام زمانہ پر. بس میں امام کے لیے کیا کر رہا ہوں. یہ سب فتنے جو ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, یہ صرف آپ کے دھیان کو ہٹانے کے لیے ہیں کہ یہ عزاداری میں اپنے امام تک نہ پہنچے. اسی لیے آپ کو لگتا ہے کسی نے کیا کہہ دیا, کسی نے کیا کہہ دیا. چھوڑ دیں سب کو, صرف اپنے امام پر نگاہ کر کے بس پہنچے امام تک. امام منتظر ہے, جیسے ہم انتظار کر رہے ہیں.
امام بھی انتظار کر رہے ہیں، اور امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب میرے پاس آئیں گے، یہ کب عزا خانوں سے اٹھ کر مقتل کی طرف سفر کریں گے۔ امام نے ہجرت کی تھی نا، امام نے مدینہ سے ہجرت کی مقتل کی طرف۔ امام نے کربلا کو سجایا ہے۔ کربلا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کربلا حادثہ نہیں ہے، اتفاقاً نہیں ہوا کہ امام کربلا آئے اور رک گئے، نہیں، امام نے کربلا ڈیزائن کی، اسٹریٹجیکل، پوری پلاننگ، ایک ایک اور ایک ایک فرد کو جو لے کر گئے وہ امپورٹنٹ تھا۔ 6 مہینے کا بچہ، یا اپنا بھائی، یا بوڑھا حبیب ابن مظاہر، یا اپنی بہنیں، یا اپنی بچی، سب اسٹریٹجیکلی ڈیزائنڈ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی طرف معاملے کو بڑھانا ہے۔ یہ اتنا بڑا معرکہ تھا کہ جس کی گونج آج تک مومن کو نرم کر دیتی ہے اور دشمنوں کو تھپڑے مار رہی ہے۔ آج تک اگر کسی مکتب سے گھبراہٹ ہے پوری دنیا کو تو یہ حسینیت ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ عزیزان محترم، سمجھے یہ حسینیت کتنی امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد محنت کر کر کے یہاں تک ہمیں دے کے گئے، اب ہم کیا کریں؟ ایسے ہی دے دیں کسی کو؟ علامہ طارق جوہری اللہ مقامہ جب مجلس پڑھا کرتے تھے یا شام غریبہ جب آتی تھی تو اہل سنت دوست ہمارے آج بھی کہتے ہیں ہم بچپن سے انتظار کرتے تھے اس مجلس کا۔ آج کتنے علماء ایسے ہیں کہ جس کا اہل سنت انتظار کرتا ہے؟ کیوں نہیں سمجھ میں آئے؟ ہوا کیا ہے کچھ سالوں کے اندر ہمارے ساتھ؟ کس نے کیا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ حقانیت کا دین ہے، اس سے دور کرو، دور۔ خود بیدار ہوں عزیزان محترم، خدا کے لیے روز قیامت بی بی کے آگے حاضر ہونا ہے۔ صرف میرے سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے پڑھا کیا، آپ سے بھی سوال ہوگا تم نے سنا کیا تھا؟ تم ہی سن رہے تھے، تم ہی بلاتے تھے۔ ختم کریں ان ناموں کے چکروں میں، برانڈنگ کے چکروں میں، اسٹائلوں کے چکروں میں۔ دین دیکھیں، دین کہاں سے ملے گا؟ میں کوئی معیار نہیں ہوں جانا، میں بار بار کہتا ہوں، میں بھی اگر امام کی طرف بڑھ رہا ہوں تو معیار ہوں، ورنہ میں بھی باہر پھینک دے، مجھے کوئی حیثیت نہیں ہے اگر امام کی طرف ہم نہیں جا رہے۔ اصل ادب یہی ہے، امام کی طرف بڑھے، دین کو نہ کریں ایسا، مذاق نہ بنائیں دین کو۔ بڑی قربانیاں دی ہیں اہل بیت نے، ہم نے تو انگلی بھی نہیں کٹوائی، وہاں جلے ہوئے دروازے گرے ہیں۔ کس لیے گرے ہیں آپ بتائیں نا؟ کیوں تھا مسئلہ؟ کیا تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ ولایت تھی نا مسئلہ، اور کیا مسئلہ تھا؟ جا کے ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا مدینہ کا، کیوں؟ اول سے آخر قیامت تک کی سب سے افضل خاتون ہے، آخری نبی کی بیٹی ہیں، نہیں جاتی، بیٹھی رہتی۔ معدن الرسالہ ہے گھر، مختلف الملائکہ، ملائکہ کی آمد و رفت ہے، کیوں گئی؟ دین، ولایت، ولایت مداری، ابھی بھی وہی ولایت، اور اسی ولایت سے دشمنی آپ کے اور میرے عمل کو سست کرنے کے لیے کہ یہ قوم سلو ہو جائے۔ جس جگہ یہی درس، یہی مجلس صحیح دی گئی، وہاں کیا حال ہے آپ کے سامنے؟ وہ قوم کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ چاہے وہ جتنے بھی ہوں، وہ قومیں آج دنیا میں کہاں کھڑی ہوئی ہیں؟ آج
جنہوں نے جہاں پر 13 سال کے بچے سے یہی لیا گیا کہ 13 سال کا بچہ بھی اللہ کی راہ میں اپنی قربانی دے سکتا ہے. وہ 13 سال کا بچہ حسین فہمید جس نے خرم شہر کو فتح کیا، فتح کرنے میں کامیاب ہوا، وہ 13 سال کا بچہ ہے. اس نے دشمن جب پیچھے دیکھا کہ کوئی ہماری آرمی نہیں آ رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، اور دشمن کی ٹینکس جو ہے وہ آئے جا رہے ہیں اور یہ پل کراس کر جائیں گے تو ہم تو ہار جائیں گے، مسئلہ ہو جائے گا. کیا کیا؟ سارے گرنیڈ یہیں باندھے، ٹینک کے نیچے چلا گیا، اڑا دیا. وہ پہلا ٹینک اڑا، دشمن سمجھا فوج آ گئی، سب واپس چلے گئے، خرم شہر آزاد ہو گیا. امام خمینی نے فرمایا خدا نے خرم شہر کو آزاد کیا ہے. اس 13 سال کے بچے میں کیا فیلنگز تھی؟ کہاں سے اس نے درس لیا تھا کہ موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے؟ مجلس سے لیا نا. ہم لے پا رہے ہیں درس مجلس سے یہ والا؟ بہرحال میں آپ سے معافی اگر میری کو بات آپ کی دل آزاری ہو. میرا قطن کسی سے بھی، مجھے سن بھی رہا ہو اس سے بھی کسی سے نہیں ہے. درد دل ہے دین کا، اپنا بھی نہیں ہے. اپنا تو انسان ویسے بھی کیا خیال رکھے گا، کھویا ہوا ہے دنیا میں. دنیا میں ہر انسان کی دنیا الگ ہے، میری الگ ہے، آپ کی الگ ہے. میں اپنی دنیا میں، آپ اپنی دنیا میں، لیکن وہ امام ہم سب کا انتظار کر رہا ہے. اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنے گھروں کو صحیح کریں، اپنی زندگی کو صحیح کریں. رجب علی خیاط کہ جو بہت بڑے عارف تھے، شخص آیا، بڑا بلڈر تھا، گھر بناتا تھا، بلڈنگیں بناتا تھا، بہت سارے گھر بنائے، کو بک ہی نہیں رہے، پریشان ہو گیا، جو ہے وہ بینک کرپسی کی طرف جانے لگا. کسی نے کہا کہ شیخ کے پاس جاؤ. شیخ کے پاس آیا، کہا کہ تمہارے مسئلے کا حل تمہاری بہن کے پاس ہے. کہا تم نے اس کا حق نہیں دیا. تو یاد آیا ہاں جو باپ کی وراثت تھی اس میں سے پتہ نہیں کتنے ہزار تومان تھے خالی، وہ بہن کا حق تھا، میں نے نہیں دیا. تو کہا میں زیادہ جا کے دیا، زیادہ دے کے آیا. واپس آیا، کہا نہیں تمہاری بہن کے پاس گھر ہے؟ کہا نہیں وہ کرائے پہ رہتی ہے. تو کہا اتنے جو گھر بنائے ان میں سے ایک بہن کو دو. کہا یہ تو مشکل ہو جائے گا. کہا مسئلہ میں نے بتا دیا، باقی آگے تمہاری مرضی. کہا دیا. تو تیسرے دن گھر بکنا شروع ہو گئے. سوئی پھنسی بھی کہاں ہے زندگی کی؟ پتہ ہی نہیں ہے، نہیں پتہ. انقلاب سے پہلے دو جوان تھا، اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی، پکڑا گیا، پھانسی کی سزا ہو گئی. شیخ کے پاس آئے کہ شیخ کچھ کیجئے. کہا اس کا حل اس کی ماں کے پاس ہے. ماں کے پاس گئے، کہا دعا کرو. کہا ایسے نہیں، وہ جو دل دکھا ہوا ہے اسے معاف کر کے دعا کرو. کہا ماں کا دل؟ کہا ہاں. کہا پوچھو ماں سے. کہا ہاں اس کی شادی کی ہے. تو ایک دن کھانے کے بعد برتن اس نے بہو کو دیے کہ جاؤ بیٹا برتن دھو دینا. تو اس بیٹے نے بہو سے برتن لے لیے اور مجھے دیے. کہا میں اپنی بیوی لایا ہوں، آپ کی کنیز تھوڑی لایا ہوں. وہ جو دل دکھا پھانسی پہ چڑھ رہا تھا، کہا معاف کر دیں بیٹے کو. معاف کیا. دوسرے دن بولا نہیں غلط پکڑ لیا تھا، کسی کو چھوڑ دو. ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو بتانے والا کوئی ہے ہی نہیں ہماری سوئیاں کہاں پھنسی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم اپنی طرف متوجہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے. عزیزان محترم، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ہم کسی کو صحیح اخلاق سے پیش آتے ہیں نہیں پیش آتے. یہی مشکلات ہیں، یہی پھنسا ہوا ہے دل. اس کو کیسے باہر نکالیں؟ اگر یہ سفینۃ النجات نہ ہو ہم نہیں نکل سکتے. ہم دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کہ مومن ہمارا جو ماننے والا ہے وہ ہے کہ جو ہر روز اپنا محاسبہ کرے. محاسبہ یعنی کیا؟ یعنی اپنے آپ کو چیک کرے. حساب
حساب ہوتا ہے نا کہ بھائی آج کمپنی نے اپنا حساب چیک کیا, کہاں پیسے خرچ ہوئے, کہاں دیے, کتنا ایکسپینس ہوا. محاسبہ سادے سے لفظوں میں سمجھا رہا ہوں, یعنی اپنا حساب کرے کیا کیا. نماز اول وقت پڑھی, کسی کا دل تو نہیں دکھایا, کسی کا مال تو نہیں کھایا, نگاہ حرام تو نہیں اٹھی, کان نے حرام تو نہیں سنا. کتنا آسان ہے, ہاں ہوتا نہیں ہے مگر, لیکن یہ کرنا ہے. امام فرماتے ہیں لیسا منا, ہمارے میں سے ہے ہی نہیں جو اپنا روز محاسبہ نہ کرے. ہمارا ہے ہی نہیں وہ. محاسبہ کریں اپنا, دن کیسے گزر رہا ہے, خلوت تنہائی کیسے گزر رہی ہے, محاسبہ کریں. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ ایک اور حدیث کے اندر کہ اگر تم یہ دیکھو تم نے نیک کام کیا تو خوش مت ہونا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے توفیق دی ہے. اس کا شکر کرو کہ اس نے تمہیں نیک کام کی توفیق دی. اور اگر غلطی ہوئی یا گناہ خدا نہ خواستہ ہوا تو استغفار کہو کہ کل میں یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ کون بتائے گا عزیزان محترم؟ یہ بیسکس ہیں دین کے, یہ سادی سادی سی چیزیں ہیں. الف بے ہے دین کی. یہ تو ایک مومن کی لیسا من شیعتنا پہ آپ حدیثیں نکال لیں, وہ ہمارا شیعہ نہیں, وہ ہمارا شیعہ نہیں. آگے کیا کیا ہے, وہ ہمارا شیعہ نہیں. چھٹے امام نے اپنے آخری وقت میں اپنے گھر والوں کو جمع کر کے بولا ہے. یہ جو آج لوگ ہمیں بولتے ہیں مولانا بڑی نماز کی باتیں کرتے ہیں, بھائی امام نے کی ہیں, ہم اپنے گھر سے تھوڑی, نماز ہماری تھوڑی ہے. میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھ کے مجھے سجدے کرو خدا نہ خواستہ. میں تو یہ کہتا ہوں نماز اللہ کی پڑھنی ہے, آپ کے اپنے فائدہ, میرا کیا فائدہ ہو رہا ہے اس میں. چھٹے امام نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں سب کو جمع کیا اور امام نے فرمایا کہ وہ ہمارے میں سے نہیں جو نماز کو ہلکا سمجھے. یہ نہیں کہا کہ نہ پڑھے, جو نہ پڑھے وہ تو تارک الصلاۃ ہے. ہلکا سمجھے. ہلکا مطلب کیوں؟ نماز کے بجائے کسی اور چیز کو اہمیت دے. نماز پڑھتا ہو لیکن اہمیت نہ دیتا ہو, وہ ہمارے میں سے نہیں ہے. ایک اور حدیث, اب تھوڑی سی اور ٹینشن اور انکریز کروں میں آپ کی. ایک اور حدیث امام نے کہا لیسا من شیعتنا, وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے. کون؟ جو تہجد کی نماز کو ترک کر دے. آپ بولیں گے مولانا نارمل نہیں پڑھی جاتی, تہجد پڑھا رہے ہیں آپ. امام تک کیسے پہنچیں گے؟ پہنچنا ہے امام تک. شوق پورے ہیں, کام نہیں ہوتا مولانا. جیسے بچے کو بولے نا یہ بھی خرید لوں میں, وہ بھی خرید لوں. بیٹا محنت کرو, باپ کی کمائی پہ کب تک لوگے؟ شوق پورے ہیں, محنت کرنی پڑتی ہے. خدا مانگتا ہے میرے آگے رگڑو ناکوں کو, کھڑے ہو میرے آگے, نیند آ رہی ہو, قنوت کی حالت میں ہو, دعائیں پڑھ رہے ہو, تمہاری تھوڑی ٹکرا رہی ہو نیند کی وجہ سے, تو خدا ملائکہ کو کہتا ہے ملائکہ گواہ رہنا, میں نے اپنے بندے کی ساری حاجتوں کو پورا کر دیا. ہے نا, اس عبادت کے لیے زحمت تو کرنی پڑے گی عزیزان محترم. خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا یہی چاہتا ہے یہ میرے بندے ہیں, غلام بنے خدا کے, عابد بنے, عبادت کریں, لیکن بابصیرت. یہ نہیں کہ صرف میں نمازیں پڑھا ہوں, تسبیحیں پڑھ رہا ہوں, آج کل تو وہ ٹک ٹک اور پتہ نہیں کیا کیا آ گئی ہے, بس پڑھ رہا ہوں. اندر بھی تبدیلی آئے, حق اور باطل کو پہچانے بھی صحیح. ارے نہیں ہم تو سب سنتے ہیں, ہم تو مولا کا ذکر سنتے ہیں, جو بھی بول دے ہمیں اس سے کیا مطلب, ہمیں اس سے کیا. اس کا مطلب ہے تم کربلا کو سمجھے ہی نہیں. ہم تو مولا کی مجلس میں گئے تھے, ہم تو مولا کی مجلس میں گئے تھے. ہم مولا کی مجلس میں مولا کی طرف گئے یا نیاز کھانے گئے تھے؟ اچھا نیاز تو ویسے مینڈیٹری ہے, آج بھی ہے انشاءاللہ آپ کے لیے, آج کسی اور کی طرف سے, کیونکہ کسی اور کو بھی ہوا کہ یہ تو اچھا سسٹم ہے, دے دینا چاہیے. تو عزیزان محترم نیاز کھانا بری بات نہیں ہے, لیکن جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے نا پہلے. اب
اب سب بولے کہ مولانا آپ پڑھیں پھر ہماری مجلس آپ پڑھیں، تو میں یہاں یہ گزارش کہہ دوں کہ مجلسیں 1 سال پہلے سے ہوتی ہیں. بہت لوگ فون کرتے ہیں، میرے 2-3 مینیجروں نے تو کہا میں 1 مہینے فون بند کر رہے ہیں ہم لوگ. ہم سے عذر خواہی بھی کرنا، کیونکہ آپ اخلاق سے پیش آنا ہے آپ نے، ظاہر ہے. تو عزیزان محترم یہاں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، بہت لوگ چاہتے ہیں، ہمارا بھی دل ہے کہ ہم بھی ہر جگہ مجلس پڑھیں، لیکن وقت، ہم محدود ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے. یہ ارباب کا کرم ہے جو پڑھوا رہے ہیں، یہ ان کا لطف. اور ویسے بھی ہم محدود، اس لامحدود کا ذکر کیسے کریں؟ جتنے لفظ ہیں وہ ٹوٹے پھوٹے ہی ہیں سارے. اور بہرحال وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ آگے بڑھ گیا. اور اسی امام کی محوریت پر جو سب سے عظیم شخصیت ہے، کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام کے گرد کیسے گھوما جاتا ہے تو وہ عباس ہے. یعنی وہ شخصیت کہ جس کے لیے خود امام فرما رہے ہوں. کون امام؟ آپ کو پتا ہے معصوم ہے، عبد صالح ہے، انسان کامل ہے، لیکن کتنے آئمہ نے حضرت عباس کی تعریف کی ہے. کیا کہا ہے کہ ہمارے چچا عباس نے حق ادا کیا قربانی کا، اور اپنے امام پر، مولا پر قربان ہو. یہ امام فرما رہے ہیں. اور روز قیامت کہ جہاں سب درجے سب سے افضل ہیں، سب سے بڑا درجہ شہدائے کربلا کا ہے، اصحاب امام حسین کا، کہ اس مقامات ہیں، بہت مقامات ہیں. وہ جو مقام ہے جہاں پر اصحاب امام حسین ہوں گے، وہ مقام ہوگا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی نور کی تجلیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ایک لمحہ بھی اس سے اپنی نگاہوں کو نہیں ہٹائیں گے. حتیٰ جنت کی باقی نعمتیں حسرت کریں گی کہ کاش یہ ہمیں دیکھ لے، مگر یہ نہیں دیکھیں گے. سب سے بڑا درجہ ان سب میں جو سب سے افضل درجہ ہے وہ حضرت عباس کا ہے. اور یہ معصوم کی حدیث ہے کہ روز قیامت میں جب شہداء حضرت عباس کا درجہ دیکھیں گے تو غبطے کھائیں گے کہ کیا مقام ہے. یہ کیا مقام ہے. خوب آپ زیارت، حضرت عباس کی زیارت، معصوم نے تعلیم دی ہے زیارت، کہ میں گواہی دیتا ہوں. کس چیز کی؟ ان کے لیے. کیا ہے؟ کہ بالتسلیم. پہلی صفت تسلیم، دوسری صفت تصدیق، تیسری وفا، چوتھی نصیحہ. 4 چیزوں کی گواہی دیتے ہیں جب ہم زیارت پڑھتے ہیں. تسلیم کیا؟ یعنی جو امر ہے اس پہ مسلم ہو جاؤ. آج ہمارے لیے واضح ہے نا کربلا کیا تھی، حق کیا تھا. اس زمانے میں بڑے بڑے لوگ امام کو ساتھ نہیں دے پائے، امام کے آگے آئے، امام کو بولنا کہ مولا ایسا نہیں کرے، مولا ایسا کر لے. مگر حضرت عباس تسلیم. عباس مدینہ چھوڑنا ہے، چھوڑ دیا. مکہ چھوڑنا ہے، چھوڑ دیا. تسلیم. تصدیق یعنی کیا؟ یقین، یعنی صدق. یہی حق کا امام ہے، یہی حق ہے. دنیا نے اس ٹائم کیا کیا؟ جھوٹی چیزیں، جھوٹے باندھنا، فتنے، فساد. لیکن یہاں پر صداقت یہی ہے. بس یہ صفاتیں ہیں عزیزان محترم. اسی کو اپنے وجود میں پیدا کریں، ہم پیدا کریں، تاکہ ہم اپنے امام کے گرد بھی ایسے ہی گھومیں. یہی دعا مانگے غازی عباس علیہ السلام سے کہ جو آپ کو عطا ہوا اطاعت، مولا ہمیں بھی عطا کرے اپنے وقت کے امام. یہ ہے نا پھر علم اٹھانا، یہ ہے پھر اس علم سے منت ماننا کہ ہمیں بھی اپنے امام کی نوکری دیں. وفا یعنی وہ پیمانہ پور کرنے والا. ایسا عشق ولایت امام حسین میں پیمانہ پور کیا جو خالی نہیں ہوا.
ایسا خود پیاسا رہ گیا, پانی ہاتھ میں اٹھا کے بھی, لیکن پر ہے وفا سے. نصیحہ کے معنی نصیحت کے نہیں ہے یہاں پر کہ نصیحت کیوں نہیں, نصیحت کے معنی خیر خواہی کے ہیں, یعنی جتنا کام مانگا گیا تھا نا اس سے بھی زیادہ کرنا. یہ کیا حضرت عباس نے. کوئی ثانی نہیں ہے عباس کا. تبھی یہ مقامات, کیونکہ بہرحال ہم تو ٹوٹے پھوٹے سے لوگ ہیں, ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے. جو اہل معنی اور اہل دل ہیں وہ جانتے ہیں. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بتاتے ہیں کہ میں کتنے 40 سال ریاضت کرتا رہا لیکن کچھ نہیں ہوا, اور کہا میں غازی عباس کے حرم میں نے توسل کیا اور نماز پڑھی تو میرے آگے سارے وادیاں کھل گئی. عباس نے مجھے اس مقام پہ پہنچا دیا. وہ فرماتے ہیں, یعنی وہی فرما سکتا ہے جو کچھ دیکھا ہو. وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تم سید الشہداء کی زیارت کرو کربلا میں, پہلے عباس سے اجازت لو. یہاں سے اجازت لو گے تو پھر کیوں؟ کہا کہ اس عشق کی وادی میں جانے کا دروازہ غازی عباس ہے, نہیں جا سکتے امام حسین تک. حضرت یہ یعنی کیا ایسا کیا کہ آج تک دنیا میں کہیں بھی علم لگا ہو فوراً عباس سے یاد آتا ہے. یہ آسان ہے کام, پہچان ہو گئی. آپ جاتے نا انٹیریئر میں کہیں جائیں, علم لگاؤ, آپ کو تو ہم مومن کا گھر ہے. یعنی عباس نے اپنے علم کے ذریعے سے ہماری شناخت کروائی ہے. ہم تو سمجھ نہیں پائے عباس کو ہے کیا. عزیزان محترم, یہ ہے وہ, یعنی صرف امام بس, اور اس کے گرد یہ عباس گھوم رہا ہے. اول سے لے کر مولا کائنات نے دعائیں اور باقاعدہ اپنے بھائی کو کہا, عقیل مجھے ایسے گھرانے میں شادی کراؤ کہ جس سے ایسا فرزند پیدا ہو جو شجاع ہو. حسین کے لیے تھا. زہیر ابن کین روز عاشورہ میں جب باقی لوگ لڑ رہے تھے نا تو حضرت عباس فوج کو دور کرتے تھے. تو زہیر ابن کین نے کہا عباس آپ سے ایک بات کہنی ہے. کہا اس وقت نہیں ہے بات. کہا نہیں, آپ کے بابا کی بات یاد آئی. جب بابا کا نام سنا تو رک گئے. کہا بتاؤ. کہا آپ کو پتا ہے آپ کے بابا نے آپ کو مانگا کیوں تھا؟ کہا آج وہی دن ہے عباس. حضرت عباس نے کہا کہ تم مجھے جوش دلاتے ہو. ایسی انگڑائی لی کہ گھوڑے کی لگامیں ٹوٹ گئی, اور ایک وار ایسا کیا کہ دشمن کی گردیں اڑتی ہوئی آئی. مگر عباس کیا کرے, جنگ کی اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر. ہاں آپ نے مصائب سنے عزیزان محترم. اب یہ وہ دن ہیں کہ عباس کی بہنوں پہ بڑے سخت ہیں. یہ دن, یہ وہ ایام ہیں نا گزر رہے ہیں, یہ بڑے سخت ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے ان بہنوں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا. تصور نہیں تھا ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی, بازار, مطلب تصور ہی نہیں تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو انہیں گلی کوچا اور بازار پھرایا جائے. مگر کیا ہوا؟ اور سلام ہو اس چھوٹی بچی پر کہ
جو جب بھی نیزے پہ سر دیکھتی ہوگی تو یہ کہتی ہوگی شاید کاش میں نے چچا کو پانی لینے نہ بھیجا ہوتا. ہاں چادران محترم، بڑا گریہ کیا آپ نے، خدا آپ کے گریہ کو قبول کرے. سنیں گے علماء بیان کرتے ہیں کہ جب غازی عباس کے مصائب پڑے جائیں نا تو وقت کا امام تشریف لاتے ہیں. ہمارے اندر تو تاثیر نہیں مولا، لیکن آپ کے چچا عباس کا معاملہ ہے، آ جائیے، شاید کوئی چیز قبول ہو جائے، شاید کچھ قبول ہو جائے. یہ باب الحوائج ہے، یہ حاجتوں کا دروازہ ہے. عالم دین کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی کربلا پہنچا رات ہو چکی تھی، دیر ہو گئی، میں غازی عباس کے حرم گیا، دروازہ بند تھا. اس نے خدام نے کہا دروازہ بند ہے، رات ہو گئی، دروازہ بند. کہا میں سو گیا. سویا میں نے خواب میں دیکھا کہ سید الشہداء کا حرم ہے، رسول خدا تشریف فرماتے ہیں. ایسے میں ایک نورانی جوان آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، غازی عباس نے ایک بچے جوان کے لیے سفارش بھیجی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اس کی صحت طلب کیجیے. رسول خدا نے کہا کہ نہیں، اس کا وقت پورا ہو گیا ہے. وہ جوان واپس چلا گیا، پھر واپس آیا، کہا دوبارہ حضرت عباس نے یہ آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ اس کے حق میں دعا کریں کہ اس کو شفا ملے. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس کا وقت پورا ہو گیا ہے. تیسری دفعہ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ غازی عباس خود تشریف لے آئے. کس عالم میں آئے؟ بازو کٹے ہوئے، آنکھوں میں تیر ہے، اور کہا یا رسول اللہ، خدا نے میرا نام، میری جو کنیت ہے، یہ باب الحوائج کیوں ہے؟ اس کی ماں ہم سے متصل ہوئی ہے، یا یہ نام لے لیجیے باب الحوائج، یا اس کو شفا دیجیے. یہاں رسول خدا نے کہا مولا کائنات سے کہ آپ ہاتھوں کو اٹھائیے، میں دعا کہوں گا، آپ آمین کہیں. یہ عالم دین کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی، میں حرم بھاگا. میں نے حرم میں خادم سے بولا اندر کوئی ہے؟ کہا نہیں. کہا کوئی ہے؟ کہا ہاں، نجف کا جو سب سے بڑا قبیلہ ہے نا، اس کے سردار کی بیوی ہے، اس کا ایک ہی بچہ ہے جو بیمار ہے، اس کی ماں غازی عباس سے متصل ہے رات سے. کہا دروازہ کھولو. کہا میں اندر گیا، میں نے کہا بی بی عباس نے جوان دے دیا. اللہ، یا غازی عباس، مولا خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، بیمار ہیں، بیمار ہوں گے، بیمار ہیں، شفا دیجئے. بے اولاد ہیں تو خدا کی بارگاہ سے اولاد دلا دیجئے. ہاں مانگیے ایک دعا، باب الحوائج ہے نا، حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے، تو مانگیے دل سے دعا. غازی عباس ہم سے برداشت نہیں ہوتا، بین الحرمین خالی ہو، 40 کی زیارت کروا دے. یہ باب الحوائج، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں زیارت چاہیے خالی. بڑا کچھ دیا عباس نے. ہاں آزادارہ محترم، بس آپ نے گریہ کیا، بس اس سے زیادہ شاید پڑا بھی نہ جائے. روز عاشورہ آئی، عباس کا وہ وقت آ گیا. عباس آئے وہاں، مولا اجازت دیں جنگ کی. کہا نہیں. کہا عباس تم علمدار ہو، تم لشکر کے سردار ہو. شاید امام حضرت عباس نے موڑ کے دیکھا ہو اور یہ کہا ہو کہ مولا لشکر کہاں جس کا میں سردار؟ اجازت نہیں، اجازت نہیں. مگر وہ بچی آئی، اسی لیے علم پہ مشکیزہ ہے نا، سکینہ کی یاد دلاتا ہے. بچی نے کہا چچا بھائی پیاسا ہے، بچے پیاسے ہیں، امید سے. کہا ہاں بابا سے اجازت لے دو.
بس بابا سے اجازت لینے گئی. علماء ارباب بیان کرتے ہیں کہ بابا سے اجازت مانگی. حال دل ہے امام حسین نے بچی سے کہا ہوگا بیٹا اپنے بھائی کے لیے بھیج رہی ہو, میرا بھائی گیا واپس نہیں آئے گا. یہی ہوا, گئے پانی لینے. بس میں مختصر کر رہا ہوں, پانی لینے گئے. عباس ہے نا, عباس کے قریب کوئی نہ آ سکا, پانی پہ پہنچے. شریعت بس آپ کی بھی ہمت توان, ہم رو ہی نہیں سکتے, ہمارے میں طاقت ہی کہاں ہے. وہ تو سید الشداد تھے جو روتے رہے, وہ سید الساجدین روتے رہے, وہ رو رہے, ہم سے نہیں رویا جاتا. پانی کو ہاتھ میں اٹھایا, پانی کو ہاتھ میں اٹھایا, 20 سال پرانی نصیحت یاد آ گئی اور وصیت. 21 رمضان کی رات جب عباس کو امام علی نے بلایا, عباس سب کو امام حسن کے حوالے کیا تھا نا, عباس کو حسین کے حوالے نہیں, حسین کو عباس کو دیا تھا. کیا کہا تھا؟ کہا بیٹا ایک وقت آئے گا پانی پہ پہنچ جاؤ گے, مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا. بس جیسے ہی پانی کو دیکھا, پانی کو پانی پہ مار دیا, مشکیزہ بھرا واپس خیموں کی طرف. اب عباس کی امید کیا ہے؟ یہ مشکیزہ ہے. عباس خیموں کی طرف جا رہے ہیں. دشمن نے کہا کہ کوئی طاقت عباس کو روک نہیں پاتی. دایاں بازو شہید, بایاں بازو شہید, مگر پھر بھی عباس اسی رفتار سے خیموں کی طرف جا رہے ہیں. مقاتل کہتے ہیں عباس اپنی سواری سے اٹھ اٹھ کر دیکھتے تھے خیمے کتنی دور ہیں. اللہ اکبر. عباس یہ ہم نہیں سمجھ سکتے, یہ عباس جانتا ہے, با وفا ہے, وفا نبھانا چاہتا ہے. دشمن نے دیکھا کون سی طاقت ہے جو عباس کو لے کے جا رہی ہے. کہا یہ مشکیزہ, تیر کھینچا, لگا مشکیزے پر نہیں, عباس کی امیدیں بہ گئی. پانی بہ گیا, گھوڑا بھی باوفا کا رخ موڑ دیا. تیر آیا, آنکھ میں پیوست ہوا. بس میں کچھ کہوں گا نہیں کہ جب آنکھ میں کچھ آئے تو کیسے ہٹائیں. اسی عالم میں گرز لگا, عباس زمین پر آئے, نہ جانے آتے ہوئے اپنے آپ کو کیسے روکا. ہاں مگر اپنے مولا کو آواز دی. اب مولا کا آنا دیکھیں. میرا چوتھا امام فرماتا ہے میں نے دیکھا بابا نے اپنی کمر کو پکڑا, کہا ان کا سارا ظہری, میری کمر ٹوٹ گئی. ہاں اب امام حسین حضرت عباس کے بدن پہ کیسے آئے؟ کسی کے بدن پر نہیں آئے. کیوں؟ کیونکہ جب جاتے تھے تو خیموں کی حفاظت عباس کرتا تھا. اب ایک نگاہ خیموں پر, ایک نگاہ بدن عباس پر. پہنچ گئے, بٹھایا, بس دو جملے, سر کو زانو پر رکھا, خون صاف کیا, آپس میں گفتگو ہوئی. مولا نے درخواست کی میرے احباب میرے بدن کو خیموں میں لے کر مت جائیے گا. پڑھنے والوں نے تعویلیں کی, کیوں عباس نے کہا ہوگا, کہا کہ باوفا ہے نا, بغیر پانی کے بدن بھی نہیں جانا چاہتا. نہیں, علامہ فرماتے ہیں یہ بات نہیں تھی. عباس جانتے تھے میرا مولا 3 دن کا بھوکا پیاسا صبح سے لاشوں کو اٹھا کر لا رہا ہے. میں اپنے بدن کو نہیں کہوں گا. علم اٹھایا عباس کا خیموں کی طرف. بچوں نے امید دیکھی, چچا رہے ہیں, مگر کیا دیکھا, کہا بابا عباس چچا, کہا وہ خیموں میں, وہ نہر کنارے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.